بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الواقعہ کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کا ٹاپک ہے آپ کی موجودہ زندگی کا فائنل رزلٹ کیا ہے اور ایک لامحدود زندگی میں کیا بینیفٹ ملنا ہے ہمیں۔ تو ہم اپنے اس زندگی میں تو ہم ایگزام کے لیے اور ہمیں یہ سارے بینیفٹ حاصل کرنے کی اسٹرگل کرنی ہے۔ تو اصل زندگی تو یہ ہے جو ان لمیٹڈ لائف میں ہونی ہے، اور ابھی تو بس کچھ عرصے کے لیے ہم اس زندگی میں آئے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اس کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے لامحدود زندگی کی عدالت کیا ہوگی اور پھر سابقون المقربون کا کیا ہوگا۔ اب یہ کون ہے؟ سابقون المقربون وہ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین سٹیٹس جن لوگوں کا ہوگا، وہ بات، اور وہ آپ بھی ہو سکتے۔ پھر دوسرے بتایا گیا اصحاب الیمین کے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور پھر بائیں ہاتھ والے، ان کی تفصیل آئی، اور پھر بائیں ہاتھوں والے لوگوں کا رزلٹ کیا ہوگا، اور پھر لامحدود زندگی کا فائنل رزلٹ کیا ہوگا۔ تو یہ اس کا مین ٹاپک ہے۔ تو میں مختصراً اس کا تلاوت عرض کرتا ہوں، پورے کی آپ مکمل کر لیجئے گا، اور ترجمہ میں پورا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے سراسر رحمت ہے کہ جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ اس لیکچر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہ ہر صورت اللہ تعالیٰ کا لیکچر ہوتا ہے، تو ہم تو اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تاکہ ہمیں اصل اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچ جائے ہمیں۔ تو پھر ارشاد ہوا، یہ اس دن کو یاد رکھیے کہ جب واقعہ ہونے والا ٹائم جو ہے وہ ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اس کی واقع ہو جانے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ گرانے والی اور اٹھانے والی عدالت ہوگی۔ اس دن جب زمین زور سے ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس طرح کہ یہ پہاڑ محض متفرق غبار، ایک ڈسٹ بن کر ہی رہ جائیں گے۔ اس دن آپ لوگ 3 گروپس میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک گروپ دائیں ہاتھ والا ہوگا، اور کیا کہنا ہے دائیں والوں کے لیے۔ دوسرا گروپ بائیں ہاتھ والا ہوگا، تو کیا مصیبت ہے بائیں ہاتھ والوں کی۔ جبکہ آگے ٹاپ لیول والے، تو پھر آگے والوں کا تیسرا گروپ بھی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوں گے۔ تو یہ ہیں السابقون السابقون المقرب، یہ وہ لوگ۔ یعنی ہوگا کیا کہ اب یہ جو رزلٹ آئے گا نا، تو کچھ ایسے ہوں گے جو سب سے اچھی حالت میں ہوں گے، ان کو دائیں ہاتھ میں پوری رپورٹ مل جائے گی، اور جنہیں جہنم میں جانا ہے ان کے لیے لیفٹ ہاتھ پہ یہ آ جائے گی رپورٹ۔ اور ان دونوں سے الگ ہٹ کے ایک تیسرا گروپ ہوگا کہ جو بالکل ٹاپ کی پوزیشن میں، کہ جنہوں نے پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہے، اسٹرگل بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل کرتے رہے، اور گناہوں کو منیمائز ہی کر لیا، تو وہ پھر ہوں گے السابقون المقربون، کہ جو اللہ کے ہاں انتہائی سب سے بیسٹ پوزیشن میں۔ ظاہر ہے اس میں اگزامپل کے طور پہ انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور اس کے علاوہ اور بہت سے نیک بندے وہ ہوں گے۔ تو یہ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کی بیسس پہ پھر ایک سنت بھی کی ہے کہ بھئی آپ کھانا جو ہے دائیں ہاتھ سے کھایا کریں اور لیفٹ سے اپنا کھائیں پلیز۔ تو یہ سنت کیوں کر دی؟ تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یار ہمیں اس زندگی پہ دائیں ہاتھ والی رپورٹ حاصل کرنی ہے۔ تو کھاتے ہوئے انسان کو یاد آ جاتی ہیں نا چیزیں،
تو بس ایک ریمائنڈر کے طور پر یہ ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جاری کی، اور اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی اس میں طریقہ رہا۔ تو پھر مزید ارشاد ہوا، جو قریب ترین گروپ کے لوگ ہوں گے السابقون المقربون، یہ راحت کے باغوں میں رہیں گے، قدیم زمانے میں بہت زیادہ ہوں گے اور بعد کے زمانے میں کم لوگ ہوں گے۔ سونے کے تاروں میں موتی اور جواہر لگائے ہوئے، بیڈ پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں لڑکے جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے، کپ، جارز اور خالص جوس کے جیم لیے ہوئے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جس سے نہ ان کا سر چکرائے گا نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا۔ ان کے سامنے فروٹس پیش کریں گے جنہیں وہ پسند ہو، اور پرندوں کے گوشت جن کی وہ خواہش کرے۔ ان کی شادی کے لیے خوبصورت ترین لڑکیاں ہوں گی جو چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح محفوظ ہوں گی۔ یہ سب کچھ ان کے اعمال کا بدلہ جو وہ آج کل کی زندگی میں کرتے رہے، وہاں آخرت میں وہ کوئی بےہودہ بات اور کوئی گناہ کی تہمت نہ سنیں گے، صرف ویلکم سلامت کے چرچے ہوں گے وہاں پہ۔ اب یہ سٹارٹ انٹر کر کے جب جنت میں آئیں گے تو یہ سابقون الاولون، تو ان کا پھر یہ رزلٹ ہوگا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس ہمیں اس زندگی میں جو چیزیں اس کی طرف سے ایگزامپل دی ہے۔ مثلا فروٹس اور گوشت وہ اس کوالٹی کے ہوں گے کہ جس میں انجوائے کریں گے اور کوئی نشہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں۔ اور پھر بتایا گیا کہ شادی کے لیے پھر ایسی خواتین ہوں گی کہ جو موتیوں کی طرح محفوظ ہوں۔ یعنی یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ذرا پلیز یہ دیکھ لیجئے گوگل میں کہ جب موتی ملتے ہیں سمندر میں سے تو وہ کس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ بالکل پیک ہوتے ہیں، کبھی کسی جانور یا کسی انسان نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو اس طرح کی ان کی بیگم ہوں گی، اور وہ ہوں گی کون کہ یہی آپ کی جو بیگم، وہ انتہائی، وہ بھی اگر انہوں نے بہت نیک عمل کیے تو وہ جنت میں ہوں گی، اور ان کی حیثیت ایسی ہوگی موتیوں کی طرح ہوگی۔ تو اس حالت میں وہ آئیں گی تو جنت میں، تو یہ پھر رزلٹ ہوگا۔ تو جناب یہ ہے، یہ بینیفٹ اگر حاصل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے بس یہی بتایا ہے، صرف اس دنیا میں نیکیاں کر لیں، برائیوں سے بچیں، دیٹس اٹ، اتنی بات اور کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ تعلق رکھیں اپنا، بس یہ بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اپوزٹ سچویشن بھی بتائی، دائیں ہاتھ والے گروہ تو کیا کہنے ہیں دائیں والوں کے لیے، کانٹے کے بغیر بیریز کے فروٹس ہوں گے، تہ بتہ کیلے، پھیلا ہوا سایہ، بہتا ہوا پانی، اور کبھی ختم نہ ہونے والے کثیر فروٹس، جن کے درخت کبھی پھلوں سے محروم بھی نہیں ہوں گے، اور اونچے بیڈ رومز میں جہاں ان کی بیگم ہوں گی۔ ہم نے ان خواتین کو ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا اور انہیں کنواری، دل ربا اور نوجوان بنا دیا ہوگا۔ یہ سب دائیں والوں کے لیے ہوگا۔ وہ قدیم زمانے میں بھی ایک بڑا گروپ ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروپ۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ یہ دائیں ہاتھ سے جن کو رپورٹ آئے گا تو ان کو پھر یہ بینیفٹ ملنے شروع ہوں گے۔ اللہ نے اس زندگی میں جو جو چیزیں ہیں تو وہاں سے اگزامپل دی ہیں، لیکن یہ بتایا کہ جناب شادی جو آپ کی بیگم جو شاید اس زندگی میں ہے وہ بھی جنت میں پہنچ رہی ہیں تو وہ بھی بالکل کنواری ہوں گی اور بہت ہی اچھی پوزیشن اور خوبصورتی میں وہ ہوں گی، اور جو مرد ہیں تو وہ بھی ایسے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ خواتین کو بھی بینیفٹ یہی ہوگا کہ ان کے شوہر بھی بالکل کنوارے اور بہت ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان ہوں گے، اور ہمیشہ ہی نوجوان رہیں گے، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، اب یہ ذرا دیکھیے کہ عجیب بات یہ کہ یہ فرمایا گیا کہ بھی قدیم زمانے کے لوگوں میں بڑے لوگ، ان کا رپورٹ دائیں ہاتھ میں آئے گی، اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروپ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب پچھلوں میں ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ اب پوری جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے تو آخر
کے ٹائم میں ہم آئے نا کہ آخری نبی اور رسول بھی ختم ہوا سلسلہ، تو اس میں بھی بڑے لوگ ہیں کہ جو دائیں ہاتھ والے آئیں گے. اچھا، اور جو پہلے عرض کیا سابقون المقربون کہ جو بالکل ٹاپ کی پوزیشن میں ہوں گے، تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ، اور وہ ہوں گے، یہ تو بہت زیادہ ہوں گے، اور بعد میں بھی کم ہوں گے، لیکن ہوں گے صحیح، یعنی زیرو کوئی نہیں ہوگا. یعنی ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو سابقون المقربون میں آ جائیں، تو ہم آج سٹرگل کر لیں تو ہو سکتا ہے ہم پہنچ جائیں، ورنہ اور کچھ نہیں تو دائیں ہاتھ والوں میں تو آ ہی جائیں گے. تو جناب یہ رزلٹ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری جو گروپ ہوگا بائیں ہاتھ والے، ان کا بھی سچویشن بتائی. ارشاد ہوا بائیں والے تو کیا ناکامی ہے بائیں والوں کے لیے، جو جھلستی ہوئی ہوا کی لپٹ، کھولتے ہوئے پانی اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. اس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ وہ کوئی فائدہ پہنچائے گا. یہ اس سے پہلے موجودہ زندگی میں عمدہ لائف اسٹائل میں تھے اور سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ایک بار پھر کہاں اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی تو پہلے گزر چکے ہیں نا. اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے کہ یقیناً اگلے اور پچھلے انسان سب جمع کیے جا رہے ہیں، اور ایک مقرر دن کے مقرر ٹائم کے لیے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ، اب وہ قیامت کیا ہوگی کہ ایک عدالت ہوگی کہ جس میں سارے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ کوالیفائی کر لے گا کہ جو جس پوزیشن میں ہوں گے. جو سابقون الاولون ایک طرف آ جائیں گے، جو دائیں ہاتھ کی رپورٹ جو آنی ہے وہ ایک طرف آ جائیں گے، اور جنہوں نے جوتے کھانے ہیں تو ان کو لیفٹ ہاتھ پہ وہ رپورٹ وہ آ جائے گی، اور پھر یہ ان کا رزلٹ پھر یہ ہوگا. تو یہ سینیریو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو جناب یہ پوری سینیریو کیوں بتایا گیا کہ اب اصل میں ہم نے سلیکشن کرنی. تو آپ کو جو بھی پسند ہے آپ کر لیں، مجھے جو پسند ہے میں سلیکٹ کرتا ہوں. تو میرے تو آئیڈیل تو یہی ہے کہ میں پھر سابقون الاولون میں آؤں. میں تو یہ کوشش کرنے کی پوری کوشش کروں گا. تو یہ ہے، اور آپ اپنا کرنا چاہیے. یہ جو لوگ جن کا آپ سنتے ہیں کرپشن کا معاملہ اور جو کچھ یہ کرتے ہیں، تو وہ اسی لائف سٹائل کے لیے وہ یہ سب کچھ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بازی مر گئے تو ختم معاملہ، پھر تو ہونا ہی نہیں ہے. اچھا، کہنے کو وہ کہتے ہوتے ہیں ہاں جی ہم مانتے ہیں آخرت کو، لیکن ان ریالٹی میں نہیں مانتے، تبھی وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ تو پھر وہ بینیفٹ کی سٹرگل بھی تو کریں نا، لیکن نہیں کرتے. اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو اگنور کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں کسی وقت کوئی نہ کوئی ان کو آ جاتی ہے تاکہ وہ ایک ریمائنڈر کے طور پر آ جاتا ہے، اور پھر ریمائنڈر سے پھر وہ فائدہ اٹھا لے تو وہ بھی کوالیفائی ہو سکتے ہیں جنت کے لیے. اب یہ بائیں ہاتھ والوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو رزلٹ ملے گا وہ بھی ارشاد ہوا. اپنے گمراہ اور جھٹلانے والے انسان، تم زقوم کے درخت میں ضرور کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پہ کھولتا ہوا پانی پیو گے تو پیاس کے مارے اونٹوں کی طرح پی لو گے. فیصلے کے اس دن میں یہ ان بدبختوں کی پہلی ضیافت ہوگی. ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آخرت پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ پھر کبھی سوچا ہے کہ یہ نطفہ جو آپ ٹپکا دیتے ہیں، اس سے جو کچھ بنتا ہے اس سے آپ خود بنا دیتے ہیں یا ہم بنانے والے ہیں؟ بتائیے. تو ہم نے آپ کے درمیان موت کنفرم کر دی ہے اور ہم عاجز نہیں. تو جناب اس زندگی میں ہم پھر جنت کو اگر کوالیفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں کہ پھر رزلٹ یہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اب اس زندگی میں جو چیزیں ہیں اس کی ایگزامپلز میں وہ کیا کہ زقوم کا درخت، یہ دیکھیں اس ٹائپ کی ایک پکچر میں نے بنا دی ہے. تو یہ اس قسم کے بھی جیسے پودے ہوتے ہیں، تو یہ اس ٹائپ کی چیز ہوگی کھانے کے لیے ہمیں. اور پینے کے لیے وہ جناب اس طرح کے آئیں گے، پانی کھولتے ہوئے پانی کے پیئیں، اور جناب پھر آپ اپنا پورا جو پیٹ ہے وہ بھی پھر جس پوزیشن میں ہوگا تو پھر تو یہ ایک ایگزامپل ہے. ظاہر ہے کہ آخرت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس سے ملتی جلتی چیزیں جو اس
زندگی میں جو ہوتی ہیں تو وہیں سے ایگزامپل سے کی، اور ایگزامپل بھی ان چیزوں کی ہے کہ جو ہر ٹائم کے انسانوں کو سمجھ آ جائے. تو یہ ہوگا پھر. تو ٹھیک ہے جناب، مرضی ہماری ہے، ہم جو چاہے سلیکٹ کر لیں. اب پھر کوشچن آنسرز پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کوشچن پوچھے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا. تو ارشاد فرمایا بلکہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ آپ کی جگہ آپ کے جیسے مزید بنا دیں اور آپ کو اس دنیا میں اٹھا کھڑا کر دیں جسے آپ نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو آپ جانتے ہیں، پھر کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ آپ بتائیے. پھر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کھیت میں بوتے ہیں اسے آپ خود اگا لیتے ہیں یا ہم پھر یعنی اللہ تعالیٰ اگا لیتے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں اور آپ باتیں بناتے رہ جائیں کہ ہم تو الٹا نقصان ہو گیا. نہیں، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے. پھر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پانی جو آپ پیتے ہیں اسے آپ نے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے؟ اب بتائیے. پھر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر آپ شکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آگ جو آپ جلاتے ہیں اس کا درخت آپ نے پیدا کیا یا اسے ہم پیدا کرنے والے؟ ہم نے اس سے ریمائنڈرز کی ذریعہ اور صحرا کے مسافروں کے لیے اہم ترین بنا دیا. اب دیکھیں نا، اس زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سے بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. پودے آپ دیکھیں کس طرح سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. پانی ہے تو پھر بارش سے جو پانی آتا ہے تو وہ میٹھا پانی آتا ہے، حالانکہ آتا سمندر سے جو کہ انتہائی کھارا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کھارا ہی کرنا ہے لیکن نہیں ہوتا. اب چلیں، ہم نے اس زمانے میں یہ کیمیکل کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کی ہے کہ پانی زہریلا ہوا ہے مختلف علاقوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے کرنے دیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جناب جہنم میں پھر ایسا رزلٹ آنا. تو دیکھ رہے ہیں، کوالیفائی تو خود کر لیں، سلیکشن آپ وہ میری اور آپ کی کہ ہم سلیکٹ کر لیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اب یہ انرجی، یہاں پہ آگ سے مراد وہ انرجی ہے. تو انرجی ظاہر کہ انسان لکڑی سے بھی آگ جلا لیتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں ہم پھر اپنی انرجی مختلف طریقوں سے ہم حاصل کرتے ہیں، چاہے آئل سے بھی کر لیتے ہیں یا ہم کوئلے سے بھی کر لیتے ہیں یا ہم کسی چیزیں سے. بتائیں یہ سب چیزیں بنائی کس نے، ایجاد کس نے کی ہیں؟ کیا ہم نے ایجاد کی؟ ہم نے صرف اتنا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ انرجی رکھ دی ہوئی ہم اسی کو نکال کے یوز کر رہے ہیں، بس اتنا ہی کر رہے ہیں. تو خود سوچ لیں. پھر اللہ تعالیٰ کا امتحان صرف اتنا ہے کہ یہ جو بینیفٹ آپ کو مل رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں. اور شکر کیا، یہ نہیں کہ بس یہ اللہ کا شکر یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق وہ ہے یہ نہیں. بس یہ ہم سوچ لیں تو ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. پھر مزید ارشاد ہوا، اے رسول آپ ان منکرین کو چھوڑ دیجئے اس لیے کہ صرف اپنے رب عظیم کے نام کے ذریعے سے تسبیح کرتے رہیے. یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. یہ قرآن کسی شیطان جن کا آئیڈیا نہیں ہے، کسی شیطان جن کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. میں ان ٹھکانوں کا ایویڈنس پیش کرتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں. اگر آپ سمجھ سکیں تو یقیناً یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے، کیونکہ انہی ستاروں کے ذریعے جنات مارے جاتے ہیں کہ جو قرآن میں کنفیوز کرنا چاہ رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. ان میں شبہ نہیں کہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں. اسے صرف پاکیزہ فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کائنات کے رب کا نازل کیا ہوا. تو کیا اس گفتگو قرآن سے آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اس قرآن کو آپ کا رب آپ کی ہدایت کے لیے دے رہا ہے، پھر آپ اسے جھٹلا کیوں رہے؟ پھر اس وقت جب مرنے والے کی جان حلق میں پہنچ جاتی ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ اس وقت آپ کی نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. یہ ذرا سوچ لیجئے کہ یہ ہے جناب. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی ایک اعتراض تھا کہ جناب یہ جو قرآن آ رہا ہے جس پہ وہ بڑے لوگ امپریس ہو رہے ہیں، تو یہ تو
جناب یہ تو جنات کی یہ ہوتا ہے تو وہ لیکچر ہے جسے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اس کے لیے یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس وقت ستارے گرتے ہوئے اوپر آسمان پہ نظر آتے تھے، اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جنات کو ہم اس طرح سے مارتے ہیں، اور ساتھ اس لیے تاکہ انسان کو بھی یہ ذرا نظر آئے کہ یار اس وقت جو قرآن اللہ کی طرف سے فرشتے اٹھا کر لے کے آ رہے ہیں تو یہ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور فراڈ کے ذریعے آپ اس وقت اچھا پھر آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور آج تک قرآن سیم وہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں۔ پھر مزید آپ یہ بھی چیک اپ کر سکتے ہیں، ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو شروع سے آخر تک پڑھ لیں تو اس میں کوئی ایک ایسا آئیڈیا ملتا کہ جو بالکل آپ کو شرک یا اس کی طرف لے جاتا ہو یا کوئی ان ایتھیکل حرکت کی طرف لے جاتا۔ آپ خود اسے پڑھ لیں اور پھر آپ کی خود عقل جو ہے، لاجک آپ کو خود بتائے گی کہ یار واقعی اللہ ہی کا پیغام ہے۔ پھر مزید ارشاد ہوا، پھر آپ کسی کے حکم کے پابند نہیں ہیں تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر آپ سچے ہیں۔ کہ ہمارے بزرگ آپ نے خود دیکھے ہوں گے جب فوت ہوتے ہیں تو کیا حالت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جناب ان کے حلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ تعلق ہو رہا ہوتا۔ آپ اگر اسے ریورس کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، نہیں کر سکیں۔ پھر ارشاد ہوا، چنانچہ جان لیجئے کہ اگر وہ مرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے سکون، انجوائمنٹ اور آسائش کا باغ ہے۔ اگر اصحاب یمین میں سے تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ویلکم، سلامتی ہے کہ وہ شخص اصحاب یمین میں سے ہیں، یعنی دایاں ہاتھ کی رپورٹ والے ہیں۔ جبکہ اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہیں تو ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں جھونکنا ہے۔ یقیناً یہی کنفرم حق ہے، اے رسول آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور اپنے رب عظیم کے نام کے لیے تسبیح کرتے رہیے۔ اور تسبیح کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے جائیں، اور وہ فرض نماز تو وہ ہے کہ جو لازمی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مزید جو بھی آپ نفل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق مزید قائم کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فائنینشلی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس کا تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لازم کیا جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مزید جو دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے اور ہم اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ انویسٹمنٹ اللہ کے حضور جنت تک پہنچنے کی کرنی ہے، وہ بھی ہمارے پاس آپشن ہے۔ اور اگر جہنم میں جا کے اس کھولتے ہوئے پانی کو انجوائے کرنا ہے تو پھر اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انویسٹمنٹ کی آپ کو آپشن وہاں پہ بھی دی ہوئی ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ جی جو بھی ہمیں پسند ہے تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ جو بھی کوشچنز ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔